السلام علیکم ناظرین، 8 ایپیسوڈ چل رہی ہے شرپسند کی۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں وہ فدا کو پھر سے سپاروں کا پوچھ رہا ہوتا ہے، اس کی بیوی کو غصہ چڑھ رہا ہوتا ہے اور اپنے گھر آتا ہے تو اس کو اسلم کا فون آتا ہے جو کہ پروجیکٹ سے منع کر دیتا ہے حفصہ کے کہنے پر۔ اس کی بیوی اس کو بتاتی ہے تو منع کر دیتا ہے۔ یہاں پہ اس کی بیوی کو، فراست کی بیوی کو بہت غصہ آتا ہے۔ روبینہ جاتی ہے، دادی بھی اس کو منع کرتی ہے کہ نہیں تم کہیں نہیں جاؤ گی، بیٹھ جاؤ، کوئی پوچھ تاچھ نہیں ہوگی، گھر بیٹھا کرو۔ اپنے بیٹے کو کہتی ہے اس کو منع کرو، تو وہ منع کرتا ہے تو غصے سے دیکھتی ہے اس کو اور غصہ ہو کر اپنے روم میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ سب لوگ کھانا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیٹی کو کہتے ہیں برتن اٹھاؤ۔ یہاں پہ سوچ رہی ہوتی ہے میں چلی جاتی، اور یہاں پہ چھپ کر نکل جاتی ہے۔ بیٹی برتن اٹھا رہی ہوتی ہے، اس سے چھپ کر نکل جاتی ہے محلے میں۔ سلمیٰ سے جا کے پوچھتی ہے، سلمیٰ کو فورس کرتی ہے تو سلمیٰ منع کرتی بھی پھر بھی بتا ہی دیتی ہے کہ مجھے شازیہ کی بیٹی روبین حفصہ نے بتایا۔ تو وہ کہتی ہے مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ یہی ہو سکتی ہے۔ کہتی ہے بس تم میرا نہ بتانا سلمیٰ۔ تو پھر یہاں پہ وہ کہتی ہے نہیں، یہاں پہ وہ شازیہ کے گھر آ کے اچھا خاصا سین کریٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ دادی اس کا پوچھ رہی ہوتی ہے تو وہ کہتی ہے وہ کمرے میں ہے، نوکر کہتا ہے نہیں وہ تو باہر لڑ رہی ہیں۔ تو یہاں پہ وہ دادی نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اور وہ پھر اپنی پوتی کو بھیجتی ہے۔ یہاں پہ فراست غلط سیمنٹ سے مکان بنوا رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کچھ کھانے کو لاؤ، بہت بھوک لگی ہے۔ تو وہ کہتا ہے پیسے دو، کہتا ہے تم تو پیسے بہت اڑاتے ہو۔ تو 500 دیتا ہے، جاؤ اسی میں کھانا لاؤ۔ یہاں پہ جب دوبارہ سے دیکھ کر آتا ہے کہ وہ شور ہو رہا ہے تو دادی پوتی کو بھیجتی ہے، وہ آ کے اپنی ماں کو منع کرتی ہے اور لے کر جاتی ہے۔ یہاں پہ حفصہ بہت رو رہی ہوتی ہے کیونکہ روبینہ نے اس کی بہت بےزتی کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ سمن کو غصہ چڑھا ہوتا ہے فراست پہ، وہ کاغذوں پہ نکال رہی ہوتی ہے تو اس کی فرینڈ کا بھائی بولتا ہے بس کرو، کیا ہوا ابھی تک تمہاری فدا سے پیچ اپ نہیں ہوا؟ تو وہ کہتی ہے نہیں، اس ساری فساد کی جڑ فراست ہے۔ یہاں پہ اس کے ہسبینڈ کا فون آ جاتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے آج میری طبیعت نہیں ٹھیک، میں گھر جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے لینے جانا ہو تو تم بیمار ہو جاتے ہو۔ اس کی فرینڈ سمجھاتی ہے کہ کیا پتہ اس کو سچ میں بخار ہو یا اس کی طبیعت خراب ہو، ہم تمہیں گھر چھوڑ دیں گے۔ تو وہ اس کو چھوڑنے آتے ہیں تو فراست دیکھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بھی فراست کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ وہی آئٹم ہے نا جس کی تم بات کر رہی تھی۔ تو فراست اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اس کے منہ پہ دروازہ مار کر چلی جاتی ہے، جہاں پہ فراست کو بہت غصہ آتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے میں اس لڑکی کو سیدھا کر کے چھوڑوں گا۔ یہاں پہ سمن جب اندر آتی ہے تو فدا کو بہت تیز بخار ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہے چلو آؤ تو میں ڈاکٹر کے پاس لے کے چلوں۔ وہ کہتا ہے نہیں بس میں میڈیسن لے لی ہے، میں آرام کروں گا۔ تو وہ کہتا ہے ابھی بھی ناراض ہو؟ کہتی ہاں تھی لیکن تمہیں بیمار دیکھ کے پگھل گئی ہوں، تمہارا سر دبا دوں؟ تو وہ کہتا ہے ہاں دبا دو۔ یہاں پہ فراست کو غصہ چڑھا ہوتا ہے حفصہ پہ اور اس کی بیوی مسلسل کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں اچھی طرح پورا کر کے آئی ہوں، اب ٹینشن نہ لیں۔ محلے میں اس کا وہ حال کر کے آئی ہوں کہ وہ منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی کسی کو۔ وہ پھر اپنی بیٹی کو ڈانٹتی ہے جو اس کو منع کر رہی ہوتی ہے، تو کہتا ہے اپنی بچیوں کو تو مت ڈانٹو۔ یہاں پہ حفصہ رو رہی ہوتی ہے، اس کے بھائی کی کال آتی ہے ابراڈ سے، تو اس کی ماں اس کو کہہ رہی ہوتی ہے یہ بہت برا ہوا، روبینہ کو اب کوئی حق نہیں پہنچتا میرے گھر آ کے میری بیٹی کی بےزتی کرے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ وہ کہتی ہے نہیں آج کے بعد ان کا ذکر نہیں ہوگا ہمارے گھر میں، میری بیٹی بہت پریشان ہے اور رو رہی ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں، اور کہہ کر فون بند کر دیتی ہے۔ اور بیٹا سوچتا ہے کہ یہاں پہ تو بات بننے سے پہلے ہی بگڑ گئی۔ یہاں پہ اس کی فراست کی دوسری بیٹی اس کو حفصہ کو دھمکیاں دیتی ہے کہ تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔